شادی تسکین نفس اور تسکین جنس کا نام نہیں ہے، شادی تعمیر سماج ہے جی. اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے، گوری چمڑی کے اوپر نہ جائیے گا، چال ڈھال پہ نہ جائیے گا جی. کردار دیکھیے گا، اور سب سے بڑا کردار حب زہرا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پہلا معیار یہ ہونا چاہیے. اب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے مولانا میں شیعہ کر لوں گا، کیا معلوم تمہیں سنی کر دے وہ. نہیں ہم کیسے سنی ہو جائیں گے؟ اچھا نہیں ہو گئے جی. کہ مولانا شیعہ سنی تو شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ سنی نہیں ہوتے. میں نے تو بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ 19ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے پولیٹیشنز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر. دو لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو. کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے کی خاطر ہاتھ باندھ لیے، کرسی کی خاطر ہاتھ باندھ لیے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. واللہ مجھے وہ سنی بڑا پیارا لگتا ہے جو مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں. اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرا نہیں کرو، یہ مارتے نہیں ہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو خاندانی شیعہ ہے مگر جی وہ کرسی بچانی ہے. تمہیں کیا پشیمانی ہے مولا علی کا نام لینے سے؟ تم علی الولیہ پڑھ کر پشیمان ہو، نادم ہو. دور بدل گیا، وہ دور بھی نہیں تھا، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ دور بھی نہیں تھا اس طرح کی حرکتوں کا. اچھا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے، خود جب کسی ایسے منزل پر جاتے ہیں تو یا تو دائیں بائیں ہو جائیں گے یا ہاتھ باندھ لیں گے. فخر کے ساتھ ہاتھ کھولو، تم امام جعفر صادق کے چاہنے والے ہو. جی اگر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، سمجھ لینا چاہیے کسی کے پاس جا کر کہ بھئی ہاتھ کھولتے کیوں ہیں ہم. ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، شیعہ ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، دادا پردادا سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے، پاکستان کی کئی پوسٹوں پہ وزارتوں میں رہے. پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدہ نہیں رکھتا کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے. میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے. اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا ان کے مزاج میں بولنا ہے، سننا نہیں ہے. اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو، تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے. تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جنرل، پاکستان کے وزراء، پاکستان کی شخصیات، تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ نہیں رکھتا. تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدہ نہیں رکھتا. میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر. کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی. کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے. کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا. ٹھوکر لگی، سر پھٹا، گھٹنا چھلا، پیر کے انگوٹھا چھلا، خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا. اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں خطا نہیں ہوئی، حسین کا خون یہاں گرے گا، تمہارا ملا رہا ہوں.
تو پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، کربلا پہلے سے تھی۔ رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پہ سر رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس پہ سر رکھتے ہیں نماز میں، سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا، جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کلیئر ہو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا۔ وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ فلسفہ احکام، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو۔ اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت شکر گزار ہوں۔ بس ایک جملہ میرا بھی اس میں، مولا کا فرمان یہاں رک گیا۔ یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، جو استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی مولانا، پہلا سجدہ ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ موت کی یاد۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو۔ مولا علی نے فلسفہ بیان کیا، خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے۔ دقت فرمائی آپ نے۔ تو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ انتخاب کرتے وقت ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ برعکس ہو جائے، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں تو شیعہ کروں۔ اچھا کوئی ہے اتنا ہنرمند تو حرام نہیں ہے۔ جی ایک سنی بچی نے ایک یونیورسٹی میں مجھ سے سوال کیا، یوم حسین کے لیے ہم گئے تھے، کہہ لیں جی آپ مولوی حضرات سنی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ پنجابی اور سندھی کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی، پٹھانوں کی اور بلوچوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہے، انداز زندگی مختلف ہے۔ تو یہی جواب تمہارے لیے ہے۔ وہ ماتم کرتا ہے، یہ ماتم نہیں کرتی۔ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے، یہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ تو روزانہ کی الجھنیں، تو حرام نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اگر اتنے کارنامہ، اتنی ہمت ہے کہ تم کچھ کر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو شادی کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ کفو کا ہونا ہے۔ مولانا کف کیا ہے؟ تو ایک کونے سے آواز آئی ایک مولانا کی کہ کف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایم اے پاس ہے تو یہ بھی ایم اے ہونے چاہیے کم سے کم۔ لڑکی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے تو لڑکے کو بھی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، تھوڑا زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ جی وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے تو یہ بھی بہرحال اسٹیٹس، پیسہ، دولت، مکان، گاڑی، بنگلہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کف ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ کف نہیں ہے، کف ہے ایمان، دونوں کا ایمان اچھا ہونا چاہیے۔ تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں آپ سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، دنیا میں کوئی دو آدمی تو دکھائیے جن کا ایمان ایک جیسا ہو، برابر کے ہے ہی نہیں کوئی۔ جی پھر تو کسی نبی کا کف نہیں تھا، کسی میں دم ہے کہیں حضرت خدیجہ، حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، تو ایمان ایک جیسا کیسے ہوگا؟ تو یہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تو بہت اچھا ہے، قریب تر تو آ گیا ہوں، لیکن یہ آئیڈیل بات نہیں ہے، یہ مثالی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی جوڑا کف کی بنیاد پر نہیں بنا،
بی بی ختیجہ پر میرے ماں باپ قربان، مگر کیا وہ نبی کے برابر تھی؟ کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا۔ بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں، کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑھا، ایک جوڑا برابری کی بنیاد۔ وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔